بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی اہم معلومات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کو آج کی دنیا نے 1400 سال بعد سچ ثابت کر کے دکھایا۔ دوستو اس معجزے کو ثابت کرنے کے لیے کون سے ملک نے اہم کردار ادا کیا اور کتنا خرچہ آیا، اس پر تمام تر تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ امریکیوں کو پتہ بھی نہ تھا کہ وہ اربوں ڈالر لگا کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کو آج کی دنیا پر سچ ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ کون سا تھا جس پر انجانے میں غیر مسلموں نے اتنا خرچہ کیا؟ ایمان افروز واقعات۔ ڈاکٹر زغلول النجار کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ماہر ارضیات کے پروفیسر ہیں، قرآن مجید میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ ہیں اور مصر کی سپریم کونسل آف اسلامی امور کی کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں۔ انہوں نے میزبانی سے کہا کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کے مغرب میں واقع کارڈ یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نو مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوا کہا کہ سر کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان پر غور فرمایا ہے کہ یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر زغلول النجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونا ایک معجزے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمد کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعاً طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں، تا جستجو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔ علاوہ ازیں ہمارے اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حدیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب لوگوں نے اسی بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یاد رکھنا اور گواہ رہنا، کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی قبیشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئے ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو دو ٹکڑے دیکھا تھا؟ چنانچہ جب وہ آئے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں فلاں شب ہم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ کفار کے مجموعے نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں تو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شہادت کے باوجود کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین کر لیا، مگر کفار کی اکثریت پھر بھی انکار پر اٹی رہی۔ اسی دوران ایک برطانوی مسلم نے نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام داؤد موسیٰ پیٹ کاک ہے، میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ سر، اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذہب کی تحقیق کر رہا تھا، ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہ سورۃ القمر کی ابتدائی آیات تھی۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کیا؟ ان آیت کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا قرآن کا مطالعہ برابری جاری رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ اس ویڈیو میں اتنا، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔